اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیئرمین مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک، میڈیا کمیونیکیشن نیٹ ورک، MC اینڈ بزنس گروپ، جان نثار الطاف حسین، جان نثار پاک ISI، جان نثار پاک آرمی، جان نثار پاک رینجر، جان نثار پاک پولیس، بزم فکر خادم الفقراء میاں آدم شاہ کروڑ عباسی شہید انٹرنیشنل، بزم فکر 10 راز بانی پاکستان، قائد اعظم محمد علی جناح، مسلمانوں کے ابن بطوطہ، قائد ملت اسلامیہ، لسان الامت، شہید تحریک پاکستان، نواب بہادر یار جنگ انٹرنیشنل، بزم فکر ثانی سر سید سلطان الواعظین مولانا سید مرتضی ید اللہ انٹرنیشنل، بزم فکر 10 راز قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو، بانی بین الاقوامی صنعت نمائش پاکستان، ماہر امور خارجہ رائٹر معاہدہ تاشقند، منسلک پاکستان آبزرور، فقیر منچ صحافی سید نجی اللہ ید اللہ انٹرنیشنل، بزم فکر فخر پاکستان، مفکر ملت مولانا سید شہاب الدین ید اللہ انٹرنیشنل، CUMC نیوز IG ویب TV پاکستان، سید اسلم علی فکری اس وقت تھانہ یوسف پلازہ کے SHO انسپیکٹر انور شیر صاحب سے مخاطب ہے۔ آپ کو خاکسار کا سلام عقیدت۔ سر ہم تو سمجھے تھے واقعی آپ شیر ہیں، لیکن نام کے آگے معذرت کے ساتھ برا تو لگے گا آپ کو، نام کے آگے شیر لگانے سے بندہ شیر نہیں بنتا۔ شیر بننے کے لیے سابق انچارج SSP کمپلینٹ سیل، سابق DSP سیکورٹی 1 صفدر شیروانی، محسن ایڈوکیٹ جعلی قاتلانہ حملے کے IO انسپیکٹر فدا حسین جیسے نڈر باک افسران بالا کی ضرورت ہے۔ وہ ڈٹ سکتے ہیں دہشت گردوں کے سامنے اپنی جان کے پرواہ کیے بغیر۔ مجھے انتہائی افسوس ہے کہ آپ نے ہمیں لارے لپے دیے جی FIR کٹ جائے گی۔ آخر کب؟ اگر یہ FIR کٹ جاتی تو ریحان بھائی کا شہادت نہیں ہوتی۔ اس کی ذمہ داری آپ لوگوں کو پر بھی عائد ہوتی ہے کہ ایک دہشت گرد کے خلاف آپ اس لیے FIR نہیں کاٹ رہے کہ ایک ٹرائیکا بنی ہوئی ہے پاکستان میں، ججز، وکلا اور پولیس، اس کا شکار آپ لوگ بھی ہیں۔ ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے، لیکن محسن ایڈوکیٹ سے ڈرتے ہیں کہ اس کے خلاف FIR کاٹ دی تو نوکری نہ چلی جائے، جان نہ چلی جائے، کہیں دہشت گرد مولوی آپ پر دوبارہ حملہ نہ کر دیں۔ تو جب یہ صورت حال ہو تو بتائیے ملک کو قوم کی خدمت کیسے کریں گے آپ؟ پھر اللہ کو تو جواب دینا ہے، یہاں تو آپ بچے ہوئے ہیں، اللہ کو جواب دینا ہے۔ مرتے ایک لمحے کا نہیں پتہ، قبر میں جاتے ہی پوچھا جائے گا کہ آپ نے اللہ کے سوا، اور یہ شرک ہے، میں یہ بھی بتا رہا ہوں آپ کو کہ اللہ کے سوا کسی مسلمان کے دل میں، ماشاءاللہ آپ تو صبح فجر میں اٹھتے ہیں، وظیفہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن آپ کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے۔ اگر اللہ کا خوف ہوتا تو یہ FIR کٹ چکی ہوتی اور ریحان بھائی کی شہادت نہ ہوتی۔ آپ نے سہولت کاری کی ہے محسن ایڈوکیٹ سے کہ اپنی جانیں بچائیں، اپنی نوکریاں بچائی، اور اس شہادت کا سوال اللہ تعالیٰ آپ سے بھی کرے گا، کیونکہ آپ لوگوں کی ذمہ داری تھی، اور ان کی رہائش بھی وہیں ہے، وہیں سے ان کو لے جایا گیا یوسف پلازہ تھانے کی حدود سے۔ بہرحال یہ آپ لوگوں کی مرضی ہے، میرا کام ہے تنقید برائے اصلاح کرنا۔ اگر کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو سیکھ لیں، ورنہ اللہ تعالیٰ جب چاہے گا انشاءاللہ FIR بھی کٹے گی، اور جتنے بھی سہولت کار ہیں، چاہے وہ IG غلام نبی میمن ہو، اوڈو صاحب ہوں، جو بھی ہوں، جنہوں نے بھی سہولت کاری کی ان دہشت گردوں کی، تو وہ سب ابھی دیکھ لیں آپ کے سامنے مکافات عمل ہے اتنا بڑا کہ DG رینجر سندھ شمریز خان تنولی جی میں بڑا شریف آدمی سمجھتا تھا، ان کو ایوارڈ بھی دینا چاہتا تھا۔ فخر پاکستان سابق SP CID چودھری اسلم شہید MC کو امیتی ایوارڈ دینا چاہتا تھا۔ تو مجھے سمجھ آ گئی اب کہ انہوں نے میرے کھلے خط پر جواب کیوں نہیں دیا، کیونکہ کرپٹ آدمی اور وہ بھی زانی میرے خط کا جواب کیسے دے سکتا ہے؟ تو اللہ کی طرف سے پکڑ ہو گئی نا۔
جب تم رینجر کی کالی بھیڑوں کے خلاف ایکشن نہیں لے سکتے تو بھائی کراچی پر پورے سندھ پر مسلط ہو اللہ کا عذاب بن کر، تو اللہ کا عذاب تو ختم ہونے والا ہے انشاءاللہ، کیونکہ ہمارے جو چیف آف آرمی اسٹاف پاکستان، چیف آف ڈیفنس فورسز، نوبل انعام کے حقدار حافظ سید عاصم منیر، انشاءاللہ ان کا ڈنڈا گھوم رہا ہے۔ جلدی پولیس میں بھی انشاءاللہ انقلابی تبدیلیاں آ رہی ہیں اور آئیں گی انشاءاللہ، اور جو ایک دوسرے پر سیاستدان الزام لگا کر پولیس پر الزام ڈال رہے ہیں، ان کو نہیں معلوم کہ منشیات کہاں سے آتی ہے، کون کرواتا ہے، بارڈر پہ کون ہے، رینجر اور ہماری کنٹری کانسٹیبلری، یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر منشیات کو انٹر کروانے کے لیے۔ پولیس کو تو بعد میں آتی ہے نا باری، تو پولیس کو سارا الزام اس لیے مل رہا ہے جس کی گردن پتلی ہوتی ہے اسی پہ ہاتھ ڈالا جاتا ہے، لیکن حساب سب سے ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور ریان بھائی شہید کا خون انقلاب لائے گا، رنگ لائے گا، انقلاب آئے گا انشاءاللہ۔ یہ شہادت ایسے نہیں ہوئی ہے، ہماری پہلی شہادت ہے پاکستان میں، قیام پاکستان سے پہلے نواب بہادر یار جنگ کی شہادت ہے، جو یہود نصارہ قادریوں کے ایجنٹوں نے مولویوں نے ان کو زہر دیا تھا کہ آپ چاہتے ہیں قرآن و سنت کا نفاذ ہو، شیطانی سیاست نہ ہو، تو یہ تو ہم ہونے نہیں دیں گے، ہم نے تو یہی سب کچھ کرنا ہے پاکستان میں۔ تو آج دیکھ لو کہ وہی شیطانی سیاست ہو رہی ہے، یہ مولوی یہود نصارہ قادریوں کے ایجنٹ ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگاتے ہیں، ایک دوسرے کی گردنیں اڑاتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے ان لوگوں کو۔ صرف اسلم علی ہے جو ان کو للکارتا ہے، کیونکہ وہ گناہ گار ضرور ہے لیکن محسن انسانیت رحمۃ اللہ علیہ وسلم کے پیروکار کی حیثیت سے انسانوں کی بلا امتیاز رنگ و نسل، مذہب، عقیدہ، فرقہ خدمت پر یقین ہی نہیں رکھتا، عملی کام بھی کرتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے عمل سے ہی زندگی جہنم بھی ہے جنت بھی ہے، فیصلہ ہم نے کرنا ہے، یہ اللہ نے ہم کو دیا ہے کہ آپ لوگ جہنم میں جانا چاہتے ہیں یا جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ہم گناہ کیے جائیں جنت میں چلے جائیں، نماز پڑھے نہیں پھر بھی امتی ہونے کی حیثیت سے یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے، تو یہ ہماری خوش فہمی ہے اور کچھ نہیں۔ تو میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ بھائی آپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ کچھ نہ کریں، آپ ہمارے کہنے پہ نہ کاٹیں، لیکن جو آپ پر حملہ ہوا، مذہبی دہشت گرد تھانے میں گھس گئے، وکلا تھانے میں گھس گئے اور آپ کو جان سے مارنے کی ہمارے انسپیکٹر فائز الحسن کو ان کو دھمکیاں دی گئی، اس پر ہی ایف آئی آر کاٹ دو یار، کم سے کم مجرم تو ثابت ہو جائے۔ ابھی تو پارسا ہے، مجاہد اعظم ہے، وہ فضل الرحمان گروپ کا مجاہد اعظم ہے، وہ ان کا بس نہیں چل رہا، وہ عالم قرار دیتے ہیں بغیر ڈگری کا اس کو۔ یہ تو حال ہے ان مولویوں کا۔ مجھے تو دکھ اس بات کا کہ ہمارے اہل سنت والے بھی ان کی باتوں میں آ گئے، وہ قادیانی کا لفظ لے لیا فیضان مدینہ میں جھوٹا، اب ان پہ آ رہی ہے نا، فیضان مدینہ والوں پہ بھی لعنت پڑ رہی ہے، ان کے لوگ ان کو برا کہہ رہے ہیں۔ یہ قدرت کا مکاتب، کوئی نہیں بچ سکتا اس سے، چاہے میں کیوں نہ ہوں۔ تو برائے مہربانی ایف آئی آر کاٹ لیں آپ، ورنہ حساب ہوگا آپ کا، کیونکہ آپ سہولت کار کی حیثیت سے پکڑے جاؤ گے۔ جیسے ڈی جی رینجر ابھی پکڑا گیا زنا کے الزام میں، اس شخص نے زیادتی کی تھی نا میرے ساتھ، اللہ نے دکھا دیا، میں تو کچھ اس کو بگاڑ نہیں سکتا، لیکن اللہ نے تو پکڑ کر لی کہ زانی کی حیثیت سے منظر عام پر آیا، تو جو زانی ہے وہ میری بات کا کیسے جواب دے سکتا ہے؟ لیکن اس کے لیے بھی کوئی آواز نہیں اٹھا رہا۔ قاضی شاہد کی مہربانی ہے، اس کو سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ اس نے یہ آشکار کیا اپنی جان پر کھیل کر اور ہم تک پہنچایا، اب ہم ڈٹے ہیں۔ ہم نے تو آرمی چیف کو کہہ دیا کہ ایسے زانی کو آپ نے ہم پہ مسلط کیا ہوا ہے پورے سندھ کے اوپر، کرپٹ آدمی کو۔ زانی تو کرپٹ ہی ہوگا نا یار، ایماندار کیسے ہو سکتا ہے وہ؟ تو آپ لوگ ہوش کے ناخن لیں اور شیر بنے، شیر۔ گیدڑ کو اگر شیر کی کھال بنا دیا وہ شیر نہیں بن سکتا، شیر بننے کے لیے جگرا چاہیے، اسلم علی جیسا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کے بعد آپ ایف آئی آر کاٹ کے شکریہ کا موقع عنایت فرمائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی میں نعروں جنا کیب قومی یکجہتی کا نشان، جیوے جیوے پاکستان، نو جنا کیب، نو انٹری مزار قائد، اگر ہم غدار وطن ہوتے تو آج سردار وطن ہوتے۔ امام النام اسلام کے فرامین در اتفاق نصرت دینت، در عظیمت دینت، مذہب ماں کتاب اللہ و اتباع سنت رسول اللہ علیہ وسلم، بعمل مقبول بے عمل مردود، میرا جاہل بھی ان کے عالموں پر بھاری ہوگا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ، اب تک کے لیے اتنا ہی کافی، ملتے ہیں پھر وقفے کے بعد۔ باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے وہ سے خبر تک، ظلم کے خلاف مظلوموں کے ساتھ اساس پاکستان کا نگہبان، نڈر بے باک اکبر صحافت کا لمبردار، MCA نیوز، ID ویب TV پاکستان۔